اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو مجھے آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آئی کہ آپ قرآن پاک کے تمام الفاظ کا وہی مطلب لے رہے ہیں جو اس کا ظاہری مطلب ہے. چنانچہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون میں حدیث کا مطلب آپ حدیث ہی لے رہے ہیں. حالانکہ اگر عربی زبان کو دیکھا جائے تو حدیث کا مطلب وہ حدیث نہیں ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں، بلکہ حدیث کا مطلب تو بات ہے، لیکن آپ نے اس کا کچھ اور مطلب لیا. اس کی یعنی اور اس جیسی جتنی بھی آیات آپ نے ذکر کی، تو اس کو ایک مثال سے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ وہ کہا جاتا ہے کہ دوست تو وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے. تو ہو یہ رہا تھا کہ یہ جب ایک شخص گیا، اس نے دیکھا دوست کو کہ اس کی لڑائی ہو رہی، دوسرے سے یہ گیا اور اس نے جا کے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس نے کہا دوست تو وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے. اور اب جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا تو مخالف جو ہے نا اس کے دوست کو مار رہا ہے، تو دوست کہتا ہے بھائی تم نے میرا دفاع نہیں کرنا اور مجھے بچانا نہیں ہے، تو کم سے کم مجھے تو چھوڑ دو، میرے تو ہاتھ چھوڑ دو، میں اپنا دفاع خود ہی کر لوں. تو اس نے کہا نہیں نہیں، دوست تو وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے. کیوں؟ اس نے اس جملے کا ظاہری مطلب مراد لیا، حالانکہ اس جملے کا ظاہری مطلب یہ نہیں تھا کہ دوست تو وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دکھ درد میں اس کا ساتھ دے، پریشانی میں ساتھ دے، تکلیف اور تنگی میں ساتھ دے. اس نے ظاہری مطلب سمجھا کہ دوست تو وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے، اور اس نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اب اس کو مار کھانے کے لیے چھوڑ دیا. تو آپ نے جتنی بھی چیزیں بیان کی نا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کا وہی ظاہری مطلب لیا جو آپ کو ظاہری مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. حالانکہ اگر عربی تحقیق کو دیکھا جائے اور عربی عبارات کو دیکھا جائے اور لغت کو دیکھا جائے تو اسی سے آپ کی بہت ساری آیات کی جو ہے نا وہ چیزیں غلط ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. بات یہ ہے کہ حدیث ورڈ کو آپ چاہے بات پہ لے جائیں یا واقعات یا حادثہ یا ایونٹ، تو یہ حدیث کا حادثے سے ورڈ نکلا ہے، تو کوئی بھی آپ لیکن سینس اور روح وہی بنے گی جو حدیث کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ حدیث جو ہے قرآن کے کمپٹیشن میں کھڑی ہوئی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اللہ اس کی حدیث، اللہ اس کی بات کے بعد کون سی بات ہے جس پہ ایمان لائیں گے؟ تو یہ بات تو اس پہ وضاحت ہو رہی ہے کہ جتنی باتیں آج لوگوں نے کی ہوئی ہیں اللہ اس کی آیت کے بعد، تو وہ اللہ اور اس کی آیت کو چھوڑ کے دوسری باتوں میں لگ گئے، بہت ساری باتوں کو ملایا ہوا ہے نا. تو وہ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری اللہ اس کی آیت کے بعد کون سی بات ہے جس پہ ایمان لائیں گے؟ تو بات یہی ہے. باقی دوسرا آپ نے مثال دی ہے دوست وہ دوست کا ہاتھ پکڑ لے، تو وہ کامن سینس والی بات ہے. اگر کسی بالغ لڑکے کو بھی بولیں گے، اگر بچے کو بھی بولیں گے تو وہ بولے، وہ بھی سمجھ جائے گا دوست وہ ہے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی اس کا ساتھ دے. تو وہ عقل والوں کے لیے قرآن ہے، یا یعنی عقل جس کی ذرا برابر بھی نہیں ہے اس کے لیے اس کی مثال آپ دے رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا غور کریں. اگر قرآن اگر اس بات کو مخصوص اور شارٹ لفظ میں بول رہا ہے تو یہ عقل والوں کے لیے ہے. بالغ 30 40 45 کے بعد ہی لوگ قرآن کو چھوتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اسی لیے کہہ رہے ہیں غور فکر کرو. اگر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ہر بات کو ایسے تفصیل کے ساتھ اگر اس طرح سے بیان کریں گے تو وہ تو بہت زیادہ آیت ہو جائے گی. تو یہ آپ کی مثال بھی آپ غور کریں، غلط ہے، تو اس پہ بھی آپ غور کریں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی صحیح حدیث یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں آتی. یہ جو ظاہری اختلاف نظر آتا ہے، وہ اختلاف جب علمی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی تطبیق ممکن ہو جاتی ہے. مطلب ایک ہی جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ظاہراً لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیت اس کے مخالف ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اس کا محمل کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا محمل کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ جو اہل علم بتاتے ہیں اور اسی سے پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ حدیث کو اور اس کی اوتھینٹسٹی کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کیسے اوتھینٹک وے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو قرآن پاک جمع ہے یہ قرآن پاک اوتھینٹک ہے؟ یہ آپ کیسے پروف کریں گے؟ مجھے اتنا بتا دیں کہ اس وقت جو قرآن پاک جو لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کی اوتھینٹسٹی کو کیسے پروف کریں گے اگر صحابہ کرام کی اوتھینٹسٹی کو بیچ میں سے نکال دیں گے؟ کیونکہ یہ سارا کا سارا تو جمع کیا صحابہ کرام نے نازل تو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن تمام کا تمام قرآن پاک اس شکل میں لکھا ہوا موجود نہیں تھا، اور یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ جمع ہوا اس کتابی شکل میں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے. تو پھر اگر حدیث کی اوتھینٹسٹی کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو قرآن کی اوتھینٹسٹی آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ قرآن پاک کو جمع کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار تو حدیث کو جمع کرنے کا بھی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے قرآن کی جو جمع کرنے کا طریقہ ہے وہ حدیث کو بھی وہی طریقہ بنا دیا. اور آپ کو کون بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے جمع کیا ہے تو یہ ہمارے پاس محفوظ حالت میں لوگوں نے جمع کیا ہے، صحابہ نے جمع کیا ہے کیا، پھر ہمارے پاس محفوظ حالت میں پہنچا ہے یہ قرآن. تو یہ بیچ میں شرک کرنے والے جو شرک کر رہے ہیں آپ، یہ کس طرح سے کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی. آیات میں صاف لکھا ہوا ہم ہی محافظ ہیں، ہم جمع کر رہے ہیں، ہم تیرے سینے میں جمع کر رہے ہیں اور ہم نے نازل کیا. تو یہ آیت کو یعنی کہ نہیں ماننا ہے ہم نے. تو یہ حدیث کو ماننے کے چکر میں اب آپ آیت کا اور یہ ترتیب کا اور ساری چیزوں ایسے، یعنی کہ اللہ کے سامنے آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دینا ہے. کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بات کر دیتا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے پاس پوری دنیا میں قرآن، ہر گھر میں تقریباً گھر میں قرآن محفوظ حالت میں ہے، کوئی انسان کے بس میں ہے یہ کرنا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. انسان کے بس میں نہیں، اور لفظ بلفظ ایک کوئی چینجنگ نہیں زیر زبر میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی آیت میں یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہ وضاحت، اللہ یہ کرشمہ نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ ان باتوں میں غور کریں تو توبہ کریں. آپ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں جو ہے یہ اللہ کی آیت کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ لے کے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ماننے میں لگے ہوئے جو اللہ نے نام تک نہیں بتایا. نام تک نہیں لیا اللہ نے پورے قرآن میں. جن کا نام لیا ہے وہ ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جن نبی رسولوں کا نام جن کی اتباع کرنی ہے ہم نے. اور دوسری آپ یہ مجھے ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے کیا مراد ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف قرآن پاک ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک کیوں مراد لے رہے ہیں؟ اس کی آپ کے پاس قرآن سے کیا دلیل ہے؟ اور اس میں حدیث کیوں شامل نہیں ہے؟ اس کی قرآن پاک سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟
اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کچھ نہیں بولتے اپنے نفس سے مگر یہ کہ وہ وحی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں قرآن پاک پڑھتے تھے وہاں دنیاوی باتیں بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کو ہم حدیث کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے دنیاوی باتیں مراد نہیں ہیں بلکہ صرف قرآن مراد ہے، تو اس بات کو آپ قرآن سے کہاں ثابت کریں گے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن جو تھا اس سے وہی مراد ہے اور حدیث اس سے مراد نہیں ہے؟ اس کو آپ قرآن پاک کی کسی آیت سے کیسے ثابت کریں گے؟ وہ آیت مجھے بتا دیں. جی السلام علیکم عابد بھائی، خیریت سے؟ اچھا، آپ نے جو سوال کیا جو پہلے وائس میسیج کا، تو اس کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ اتھارٹی اتھینسٹی مانگ رہے ہیں. قرآن ہمارے پاس جیسے موجود ہے وہ کیسے موجود ہے اور ہم تک کیسے ایک محفوظ حالت میں کیسے آ گیا. تو اللہ کی اگر آیات پڑھیں آپ، کئی جگہ پہ ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس اگر آیات کو ہم نہیں مانیں گے تو اس آیات کے منکر کہلائیں گے، یا اس میں میرا ایمان نہیں ہوگا. تو یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کی کتاب میں قرآن میں دعویٰ ہے اللہ کا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس کے محافظ ہیں. ہم ہی جمع کریں گے، ہم ہی تمہارے سینے میں جمع کریں گے. ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا. اور اگر ہم شرک کریں گے اور دو لوگوں کا نام لیں گے کہ یہ انہوں نے ترتیب دیا یا انہوں نے ترتیب دیا، تو پھر یہ ہم انگریزوں کے شریک کریں گے. پھر شرک میں انگریز ہے وہ بھی ایک پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے آج ہمارے ہر گھر میں پرنٹ کی صورت میں موجود ہے. تو یہ شرک لاتا ہے، بہت بڑا شرک ہے. اور آیت کا انکار، اگر آیت کے اوپر ہم چھلانگ مار دیں، پیچھے پٹک دیں، تو آیت کا تو وہ کفر ہو گیا نا. مجھے ایمان لانا ہے کس چیز پر؟ اسی آیت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ترتیب کے ساتھ جمع کر رہے ہیں اور ہم ہی محافظ ہیں. تو اللہ کا کام ہے کیسے جمع کرے گا؟ اللہ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ سینے میں نازل کر دیا، تو پھر کون سی ترتیب، کس طرح سے ترتیب جمع کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے، کاغذ میں اگر میں دکھا دوں موسیٰ علیہ السلام کی آیت میں کاغذ ورڈ آیا ہوا، قراطیس آیا ہوا ہے. تو اگر آپ 6 کی 91 دیکھیں گے تو اس میں بھی قراطیس ورڈ آیا کہ اس میں تم پیپر پہ تم نے لکھ لیا. اور 90 سورہ انعام کی 7 آیت ہے، اس میں بھی قرطاس لکھا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے پیپر پہ لوگوں نے لکھا. پیپر دکھا سکتا ہوں میں، یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے چھو لیں تو اپنے ہاتھوں سے، البتہ کاغذ میں، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ کہیں گے کھلا جادو ہے یہ. اگر ہم نازل کر دیتے لکھا ہوا کاغذ پر تو اسے چھو لیں، اگر وہ چھو لیں اپنے ہاتھوں سے، تو پھر بھی یعنی کہ تو وہ آیت آپ پڑھیں. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ آیات میں کچھ ہے اور حدیث میں کچھ ہے، اور ہم حدیث کی وجہ سے، دوسری کتابوں کی وجہ سے قرآن کے منکر بن رہے ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا جو اللہ کی کتاب کو جس دن مان لے وہ دوسری کتابوں کو مان لے. مانتا وہی ہے دوسری کتابوں کو جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا. تو سب سے پہلے ہمارا ایمان اسی بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جو بات کی ہے سچ ہے، حق ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے. اب وہ کس طرح سے اب ماننا ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے وضاحت کے ساتھ جو بات آئی تم نے آمنا صدقنا وہ چیز ماننی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ سوال کا جواب ہے. باقی سوال کا جواب میں انشاءاللہ دیتا ہوں ابھی. اور دوسرا یہ قرآن کا جیسے ترتیب ہے جمع کرنے کا، اسی طرح آپ نے حدیث کا بھی بول دیا. تو دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم جمع کریں گے ترتیب کے ساتھ، اور سینے میں محفوظ کر دیا. سینے پہ اگر محفوظ ہے تو ایک خاص ترتیب کے ساتھ، الگ الگ طریقے سے تو محفوظ نہیں ہوگا. ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہر کسی کے ذہن میں، حافظ کے ذہن میں ایک ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں ترتیب کے ساتھ نازل کر دیا. ایک طرف تو اللہ اتھینسٹی ہے کہ میں نے وہ خاص ترتیب کے ساتھ یہ اللہ نے حفاظت کیا. دوسری طرف حدیث کی بات کرتے ہیں تو وہ تو لوگ اتھینسٹی ہیں کہ لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی راوی بنے ہوئے ہیں، 5 سے 6 4 اس طرح راوی ہیں کہ انہوں نے سنا، انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھا، پھر وہ بات سامنے آئی، وہ لکھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ اتنی باتیں، اتنی 78,000 حدیثیں لکھی گئی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ کوئی بات، کوئی حدیث مجھے بتا دیجیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قریب ترین تھے نا، تو وہ انہوں نے کیوں نہیں سب سے زیادہ حدیث لکھی ہے؟ جو 4 صحابی قریب تھے وہ انہوں نے حدیث کیوں نہیں لکھی؟ ان کو بھی چاہیے تھا برابر حدیث لکھتے، 78,000 میں سے کم سے کم 1000 لکھ لیتے. تو ابو بکر کے نام سے حدیث آپ کو نہیں ملے گی، تقریباً 30 کے قریب ہے. تو یہ انہوں نے خود بولا کہ حضور کی نسبت سے میں بات کرنے سے بچتا ہوں. تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں ابو بکر؟ تو باقی یہ کہ ترتیب دونوں کی جمع کرنے کی، یہ آپ دونوں کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں، غلط ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جمع کیا، ہم ترتیب کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، دوسری طرف لوگ جمع کر رہے ہیں. تو بہت ہی ترتیب کو ایک جگہ کرنا بڑا غلط ہے. اور باقی اور بھی سوالات ہیں آپ کے، تو وہ ان کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. اور ایک جو ہے پروف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ تم ایک سورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، دوسری سورت میں ایک سورت کہہ رہے ہیں، اور سورہ ہود میں کہتے ہیں 11ویں سورت میں کہ 10 سورت اگر تم ہے تو بنا لے آؤ، تو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی تم 10 سورت بنا لاؤ. تو 11ویں سورت میں 10 سورت کا کہا، تو یہ ترتیب آپ کو نظر آ رہی کہ اللہ ہی ترتیب دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اب تک ایک آیت پیش کی جس کی بنیاد پر آپ حدیث کو یعنی کہ اتھینٹک بول رہے ہیں. صرف ابھی تک ایک آیت، میں نے جتنی بھی آیت باقاعدہ پیش کی ہے اس کا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال لیکن آپ کو اس بات کا میں ابھی جو آپ نے سورہ نجم کی وما ینطق عن الہویٰ، تو آپ اس میں غور کریں. آپ ترجمہ کر رہے ہیں اے نبی، تو اس میں اے نبی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا النبی کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اس میں غور کیجئے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ تحریف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے کہ ہاں میں زبردستی نبی ڈال دوں، یا یہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. ٹھیک ہے، اور آگے ذرا آپ اس کے 6 7 8 آیت اور پڑھ لیجئے تو اس میں آپ کو وضاحت ہوگی.
جبریل امین روح الامین سے مخاطب یہ آیت لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اگر غور کریں گے نہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نہ یا ایھا النبی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ بھی بولتے تھے وہ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے، جو اللہ نے وہی اتارتے تھے جبریل امین یا روح الامین سے، تو وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے، وہ جو کچھ بھی بولتے تھے وہی آ کے یعنی نازل آیت ہی ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو حدیث بھی عام الفاظ میں بھی لے رہے ہیں کہ جو بھی وہی ہے، ساری بات وہی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بچوں سے بات کر رہے ہیں یا فروٹ لینے جا رہے ہیں یا سبزی لینے جا رہے ہیں، کیا وہی کا انتظار کرتے تھے کہ وہ ان سے بات کریں؟ وہ یا جو خرید و فروخت کر رہے ہیں یا کوئی بات ازواجی تعلقات یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، تو کیا وہ وہی کا انتظار کرتے تھے؟ تو یہ کس طرح کی بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ زبردستی ہے آپ اگر اس میں ایڈ کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بات میں حدیث ورڈ دکھا رہا ہوں وہ آپ نہیں مان رہے، جہاں باقاعدہ لکھا ہوا حدیث ورڈ وہ آیت میں دکھ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، آپ نہیں مان رہے، اور جو نبی یا ایھا النبی یا محمد نے لکھا اس کو آپ وہاں جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ خود جائزہ لیجئے، آپ خود سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ بتا رہے ہیں، جو علماء بتا رہے ہیں، آپ ان کی اتباع میں لگے ہوئے، جو اللہ بتا رہے ہیں وہ اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو اللہ کی آیت کو ہم نے اوپر رکھنا ہے ہر طرح سے، اور ہر طریقے سے اللہ کی بات حق ہے، حق صرف تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اب علماء کرام اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں اور قرآن میں محمل ہے، جو فرق آ جاتا ہے بعد میں جا کے علمی طور پہ وہ فرق دور ہو جاتا ہے، تو یہ آپ دور کر بھی نہیں پا رہے نا سر۔ آپ ایک شریعت کی طرف، پھر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہا ہوں، تو وہ اگر میں حدیث سناؤں کہ جنگ کے موقع پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اگر جنگ اگر سارے شہید ہو گئے تو قیامت تک جو ہے تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہا ہوں، ایک حدیث ہے، پتہ نہیں یہ تو وہ بھی مستند حدیث ہے، قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو آیات میں کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اطاعت گزار ہوں گے۔ تو یہ بالکل برخلاف بات ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت، اور پھر دوسری آیت ہے لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی حمید ہے، وہ چاہے تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے، نئی خلقت کو پیدا کرنا۔ یہ 35 کی 11 میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ سکتے تھے کہ تیرا قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا؟ تو یہ کس طرح کی باتیں ہیں اور کس طرح کا اختلاف ہے، وہ آپ خود سوچیں، اور یہ سوچنے کے بعد خدا را قرآن کے منکر ہونے سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اور یہ جو آیت آپ نے پیش کیا وما ینطق عن الہویٰ، تو اس آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ نے سوال کیا کہ حضور جو بھی ہے یعنی کہ قرآن کے علاوہ جو ہے نہیں بولتے تھے، تو جب میں نے ایک واضح آیت پیش کی کہ جب لوگ جو ہے آیت نہیں آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم نے دل سے کیوں بات نہیں بنائی، وہ آیت میں نے آپ کو پیش کی ہوئی ہے۔ جب تم آیت نہیں لاؤ تو لوگ کہتے ہیں تم نے اپنے دل سے بات کیوں نہیں بنائی۔ تو یہ تو واضح آیت جو آپ کو یہ پیش کیا تھا، وہ اس پہ تھوڑا غور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟